بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم میں اردو کی تدریس میں نئے سبق کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق ہم نے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور اس کے مشقی سوال جواب سمجھے، خلاصہ اور مرکزی خیال دیکھا۔ تدریس کے سلسلے کو کتاب کے ذریعے اگر آگے بڑھائیں تو ہمیں دوسرا سبق ملتا ہے صفحہ نمبر 17 سے، امید کی خوشی۔ سبق امید کی خوشی جو صفحہ نمبر 18 پہ سر مصنف کا تعارف موجود ہے۔ سبق کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ تدریس سے پہلے باقاعدہ مصنف کا تعارف پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ صفحہ نمبر 18 پہ ان کا تعارف موجود ہے سر سید احمد خان کا۔ تعارف میں سب سے پہلے سن ولادت لکھا ہے 1817، یعنی سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے اور وفات کا سن یہاں پہ 1898 تحریر ہے۔ فرماتے ہیں ابتدا میں سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، جو جہاں پہ بچے قرآن اور ابتدائی اسلامی تعلیمات وغیرہ اور ابتدائی علوم سکھائے جاتے تھے۔ پہلے اسکولوں کے علاوہ مکتب ہوا کرتے تھے جہاں پہ بچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم سیکھا کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والے، یعنی جج جو ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ اس کو انڈر لائن کر لیں گے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ یہ آپ کے رسالے کا نام ہے، یہ بھی انڈر لائن کر لیں، اس کو پوچھا جاتا ہے۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، جو نثر کی صورت میں لکھتے ہیں ان کو نثر نگار کہتے ہیں، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ ان کو بھی انڈر لائن کر لیں گے کہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو کون کون سے خطابات دیے، جواد الدولہ اور عارف جنگ۔ انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ سر خطاب کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے کہ حکومت کی طرف سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے کسی خدمات کے سلسلے میں وہ خطاب کہلاتا ہے۔ تو آپ کا جو خطاب تھا وہ سر تھا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار السنادید، جس میں جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے، خطبات احمدیہ ہے، اسباب بغاوت ہند ہے، یہ آپ کی کتاب 1857 کی یہ جنگ ہے۔ اس کے ذیل میں لکھی گئی جب حکومت یعنی انگریزوں اور ہندوستانی اور خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان جو خلیج قائم ہو گئے، اس خلیج کو کم کرنے کے لیے سر سید احمد نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام اسباب بغاوت ہند رکھا۔ یعنی مسلمانوں نے، ویسے تو ہندو بھی اس میں شامل تھے، دیگر مذہب کے لوگ شامل تھے، لیکن جو اس کا سمجھو کہ مین کردار تھا ان کو مسلمان تصور کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اس کے اسباب بیان کیے کہ کیوں بغاوت۔ اب یہ جو بغاوت کا لفظ ہے یہ مسلمانوں کے لیے تو ناقابل کہنا چاہیے کہ پسند تھا، کہ ان کو یہ بات پسند نہ تھی، کیونکہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، وہ اس کو جہاد تصور کرتے تھے اور جہاد ہی تھا، لیکن سر سید نے اس کو بغاوت کا نام دیا، اس لیے مسلمانوں نے اس کتاب کو، اس عنوان کو قبول نہ کیا۔
لیکن اندر جو مواد موجود تھا اس میں انہوں نے حقائق پر مبنی اسباب بیان کیے جو کہ انگریز کو بھی پسند نہ آئے۔ تو اس بات کتاب کے سلسلے میں کیا ہوا کہ عنوان دیکھ کے مسلمانوں نے اس کو ناپسند کیا، اور جن انگریزوں کے لیے لکھا تھا اسباب پڑھ کے انگریزوں نے ناپسند کیا۔ اس بنیاد پہ انگریزوں نے اس کتاب پہ آخر میں پابندی لگا دی۔ اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں، یہ آپ کے کتابوں کے نام ہیں۔ سر سید احمد خان کی جب ہم شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ سر سید احمد خان کی جو شخصیت ہے وہ دو کہنا چاہیے رخ رکھتی ہے۔ ایک رخ سے تو سر سید احمد خان نے تعلیمی، علمی کہنا چاہیے کہ خدمات پیش کی، اور مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے علمی ادارے قائم کیے، بہت ساری خدمات ہیں ان کی، جس کے لیے ہم ان کو ایک بڑا نثر نگار اور کہنا چاہیے کہ ادیب تصور کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی تو سر سید احمد خان کے جو افکار اور خیالات تھے اور نظریات تھے وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں تھے۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن پہ سر سید احمد خان نے قلم اٹھایا اور یا اپنا اظہار خیال کیا جو اسلامی نقطہ نظر سے بالکل علیحدہ تھا، مختلف تھا، اس لیے اختلافات پیدا ہوئے اور ان کی شخصیت ایک متنازع شخصیت بن گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ جب ہم علمی خدمات کی بات کریں تو سر سید احمد خان ایک بڑے ادیب ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اگر ان کی کوئی تحریر گزرے جس میں انہوں نے اپنے افکار اور خیالات بیان کیے ہوں تو ان سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ ہمیں ایک نثر نگار کے طور پہ ان کو ایک ادیب کی حیثیت سے ان کا مضمون پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے ہم ان کو ایک ادیب کی حیثیت ہی یہاں دیکھیں گے۔ سبق کی باقاعدہ تدریس کا آغاز کریں گے، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس سبق کے خلاصے کے پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر سبق کی انشاءاللہ باقاعدہ بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ بورڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو چند پوائنٹس یہاں موجود ہیں، اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ مضمون اردو ہے، جماعت دہم، عنوان امید کی خوشی، اور مصنف اس کے سر سید احمد خان ہے۔ یہ خلاصہ نہیں ہے، خلاصے کے پوائنٹس لکھے ہیں، کچھ خلاصہ سے طویل ہوگا، لیکن یہاں پہ صرف اس کے چند پوائنٹس لکھے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سبق کو آگے سمجھنا اور پڑھنا مزید آسان ہو جائے۔ سبق امید کی خوشی میں سر سید احمد خان نے امید کو مخاطب کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو مضمون شروع ہوا ہے وہ امید کو مخاطب کر کے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے امید کو ہر درد کی دوا قرار دیا ہے، یعنی انسان جو بھی ہو، چاہے جس پریشانی میں ہو، جن مسائل میں ہو، اس کو ان مسائل سے نکلنے کی امید ہوتی ہے۔ وہ بالکل بیمار بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنا علاج کرا رہا ہوتا ہے۔ مریض کسی بھی کیفیت میں گھر والوں کو امید ہوتی ہے کہ نہیں یار انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا، اس کی بنیاد پہ اس امید کے سہارے اس کے اوپر لاکھوں روپے بھی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر کام کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امید ہوتی ہے نہیں یار یہ ایسا ہو جائے گا، اور اچھے کی امید رکھ کے انسان اسی سہارے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اسی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ دنیا امید کے سہارے قائم ہے۔ ویسے تو یہ کہاوت ہے، ویسے تو دنیا اللہ کے حکم کی وجہ سے قائم ہے، لیکن ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ امید کے ایک نظام چل رہا ہے۔ اس کے بعد وضاحت کرتے ہیں، ماں کی مثال دیتے ہیں۔ اس مضمون میں مصنف ماں کی مثال دیتے ہیں جو اپنے بچے سے اس وقت سے امیدیں وابستہ کر لیتی ہے جب بچے جھولے میں ہوتا ہے۔ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، اور والدین اس سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا، یہ ایسا کرے گا، ویسا کرے گا، ہمارے سہارا بنے گا، ہمارے کام کرے گا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ کس وقت؟ جب کہ بچہ صرف جھولے میں ہوتا ہے اور شاید وہ اپنے کہیں تکلیف بھی بیان نہیں کر سکتا، اس وقت سے اس سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے امیدیں بھی بڑھنے لگتی ہیں۔ سر سید احمد خان نے اس مضمون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بھی دی ہے۔ جب وہ انجان لوگوں کے درمیان بے یار و مددگار قید میں تھے اور بظاہر آزادی کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی، اس وقت ان کا کوئی ساتھی نہ تھا، لیکن امید کی خوشی وہاں بھی موجود تھی۔ ایک امید تھی، یہاں مثال تو یوسف علیہ السلام کی دے دی، لیکن چاہے وہ قید میں کوئی بھی قیدی ہو،
اسے امید ہوتی ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا، شاید میں رہا ہو جاؤں گا۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی اس امید میں ہوتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا، ورنہ وہ قید تنہائی اور قید اور ایک مشقت اور ایک پریشانی، اگر امید نہ ہو تو شاید انسان پہلے ہی مر جائے، لیکن امید کے سہارے وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ مضمون جو کتاب میں موجود ہے، درسی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا گیا، یہ مضمون سر سید احمد خان کے مضامین سر سید سے ماخوذ ہے۔ جس کتاب سے لیا گیا اس کا نام مضامین سر سید ہے، اس سے یہ ماخوذ ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق کے خلاصے کے پوائنٹ تھے۔ مصنف کا تعارف ہم نے پڑھ لیا، سبق کی ابتدائی بات ہم نے سمجھ لی۔ پوائنٹ سے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ سبق امید کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، امید کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ باقی سبق جب مکمل پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس کا سمجھ بھی آئے گا اس میں کہ یہ مزید کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کا مرکزی خیال کیا نکل رہا ہے، اس کا خلاصہ کس طرح لکھا جائے گا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور جو کام آپ کو یاد کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے دیا جا رہا ہے وہ آپ احسن طریقے سے وقت پہ مکمل کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہی کوئی ترتیب بنتی ہے اس کو تصحیح کرنے کی، اس کو دیکھنے کی، تو وہ ترتیب بھی آپ کو بتا دی جائے گی۔ جب تک کے لیے اجازت، دوسری ویڈیو میں دوسرے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی اور سبق کی بلند خوانی کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔